وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله صدق الله العظیم لا نبی بعدی ز احسان خداست لا نبی بعدی ز احسان خداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ عزت و احترام کے منصب پر جلوہ افروز جناب صدر اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ 100 آیات بینات اور 210 احادیث خاتم النبیین نبی کی ختم نبوت کا شاہد ہے۔ منکرین ختم نبوت کا فتنہ دور رسالت میں ہی ظاہر ہو چکا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ اسی فتنے کے سدباب کے لیے لڑی گئی۔ عصر حاضر میں یہ فتنہ قادیانیت کی صورت میں ظاہر ہوا، جس پر مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ قادیانیت یہودیت کا طبقہ ہے اور قادیانی ملک ملت کے غدار ہیں۔ مفکر پاکستان کے اس فکر انگیز ملفوظ کی صداقت ملکی اور ریاستی مشکلات اور قومی انتشار کی صورت میں بارہا سامنے آ چکی ہے۔ جیسا کہ قیام پاکستان کے بعد اکھنڈ بھارت کا نعرہ، جنگ کشمیر 1947، بلوچستان کو قادیانی صوبہ بنانے کے عزائم، 1974 میں نیشنل میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ پر تشدد اور جارحیت پر مبنی ارتداد کی تبلیغ سمیت صوبائی و علاقائی فتنوں کی آبیاری بعض ایسے امور ہیں جو محتاج تعارف نہیں۔ جناب صاحب، تقسیم ہند کے بعد ان 75 سالوں میں قادیانیوں نے تعلیم، علاج، ملازمت، رشتہ وغیرہ کے لالچ اور دیگر مختلف ہتھکنڈوں سے جس طرح مسلمانوں کو مرتد بنایا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کراچی سے شائع ہونے والے روزنامہ امت کی رپورٹ کے مطابق اشاعت قادیانیت کے لیے ادارہ نظارت اصلاح و ارشاد کے تحت مبلغین تیار کر کے اندرون و بیرون ملک بھیجنا، ادارہ نظارت تعلیم کا سینکڑوں تعلیمی ادارے قائم کر کے ہزاروں طلبہ کو قادیانیت پڑھانا، اب تک تقریباً 213 زبانوں میں مرزا اور اس کے حواریوں کی کتب کے تراجم اور انتشار و اشتراک پھیلانے والے لٹریچرز کی تیاری اور انہیں مفت تقسیم کرنا، 124 زبانوں میں قرآن کریم کا تحریف شدہ ترجمہ کرنا، مسلم احمدی، ربع ٹائمز، الفضل اور مکالمہ کے نام سے انٹرنیشنل چینلز کے علاوہ ہزاروں ایسے پیجز سوشل میڈیا پر قادیانیوں کی بڑھتی جلغار کا صرف ایک حصہ ہے۔ جناب سر، قادیانیوں کی بڑھتی یلغار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 20 جولائی 2020 کو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پاکستان پر سنگین الزامات لگا کر یہ مطالبہ کیا گیا کہ برطانیہ قادیانی مخالف قوانین ختم کرانے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے، اور اس وقت ملکی سرکاری اور غیر سرکاری سول و عسکری اداروں میں بڑی پوسٹوں پر یہ لوگ ملازمہ ہیں۔ عالیجہ یہ تو ان کا ایک چھوٹا سا اجمالی خاکہ ہے جس سے فتنہ قادیانیت کی عزائم کی نشان نہیں ہوتی ہے۔ ان کا سدباب کل بھی جہاد سے ممکن تھا، آج بھی جہاد سے ممکن ہے، جس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ شاہد ہے، جو کہ ریاست پاکستان نہ ہی ریاست مدینہ ہے، نہ ہی خلافت سیدنا صدیق اکبر کہ جس میں ختم نبوت کے غداروں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے، لیکن ان کے زہریلے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اگر امت مسلمہ متحد ہو کر کوشش کرے تو ان کو کچلنا ممکن ہے۔ جیسا کہ ان کے آئی ڈی کارڈز، پاسپورٹس اور ڈومیسائل پر قادیانی لکھوایا جائے، ملکی سطح پر یوم ختم نبوت منایا جائے، ان کے تمام پیجز اور اکاؤنٹس کو بلاک کیا جائے، پاکستان کے تمام سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں فتنہ قادیانیت کے متعلق آگاہی تقاریر منعقد کی جائیں، سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر
ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹرانسمیشنز کروائی جائیں اور تمام اسلامی ممالک کی متحد نمائندہ تنظیم اور ایسے کے پلیٹ فارم کے ذریعے اقوام متحدہ میں یہ قرارداد پیش کرائی جائے کہ اقوام متحدہ ان امن دشمنوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے اور ان امن دشمنوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کرے اور پورا عالم اسلام مل کر اس فتنے کے خلاف ایسا عالم جہاد بلند کرے، ایسا عالم جہاد بلند کرے، لرز اٹھے یہ عالم سارا، لرز اٹھے سب کفرستان، ہم ختم نبوت کے داعی، بس ختم نبوت ہے ایمان. والسلام.